حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی بن ابی طالب خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 656 عیسوی سے 661 عیسوی تک تھا۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ حضرت علی کی ولادت ہجرت مدینہ سے 23 برس قبل 13 رجب کو مکہ میں کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد حضرت علی کی پرورش رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے تبلیغ کا آغاز اپنے خاندان اور قریبی رشتہ داروں سے کیا تو آپ کا ساتھ دینے والے سب سے پہلے بچوں میں حضرت علی تھے۔ اس وقت حضرت علی کی عمر 10 سال تھی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو قبیلہ قریش اور مکے کے دوسرے قبائل آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، لیکن حضرت علی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے جس رات مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو آپ کے خون کے پیاسے اور جان کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی سو رہے تھے اور وہ دشمن یہی سمجھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود ہیں۔ اس طرح حضرت علی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ حضرت علی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑی جانے والی اسلام کی تمام جنگوں میں اپنی بے مثال شجاعت اور بہادری سے عظیم الشان کارنامے انجام دیے، اور حضرت علی کی شجاعت کا اعتراف ہی تھا کہ ان کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا۔ اسد اللہ کا مطلب ہے اللہ کا شیر۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں جب بغاوت نے زور پکڑا تو دشمنوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور ان کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء کی ترسیل کو روک دیا۔ ایسے مشکل حالات میں بھی حضرت علی نے اپنے اہل خانہ کے ذریعے محصورین کے لیے کھانے کی اشیاء فراہم کی۔ حضرت علی نے اسلام کی راہ میں ایسی قربانیاں دی ہیں کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ حضرت فاطمہ سے نکاح کے بعد حضرت علی کے مراتب اور بلند ہو گئے۔ آپ کو رسول پاک کی آل، ان کی وراثت اور نسل کو اپنی اولاد کے ذریعے جاری رکھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو وسیع علم اور ذہانت عطا فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت علی نے اسلامی اصولوں کے مطابق اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سلطنت کے انتظامات کو چلایا، مگر آپ کی خلافت سے پہلے ہی امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بٹ چکی تھی۔ اس دیرینہ اور مشکل صورتحال کو حل کرنے کے لیے حضرت علی نے بھرپور جدوجہد کی، لیکن حالات مزید سے مزید تر بگڑتے چلے گئے اور امت مسلمہ کی بڑی تعداد جو فرقوں میں تقسیم ہو چکی تھی آپ کے جانی دشمن ہو گئے۔ 40 ہجری میں آپ کے دشمنوں نے آپ پر اس وقت قاتلانہ حملہ کیا جب آپ کوفے کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوئے اور کچھ دنوں کی علالت کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان المبارک کو اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے۔ اس طرح اسلام کے چوتھے خلیفہ 5 سال تک خلافت کے منصب پر فائز رہنے کے بعد دنیا سے رحلت فرما گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہی آپ کو جنت کی بشارت دی اور عشرہ مبشرہ میں شامل فرما دیا تھا۔ حضرت علی کو تمام عالم اسلام میں ادب و احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اور لوگ آپ کی شخصیت سے مثالی سبق لے کر ایک کامیاب انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔